السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام،
آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تو مانتا ہے لیکن آپ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، ایسے شخص کے ایمان اور اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے، خود بھی اس حوالے سے علم ہونا چاہیے، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو بھی آپ بتائیں، ان کو سکھائیں کہ قرآن اور حدیث میں اس عقیدے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 200 سے زیادہ آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 500 احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام کے تقریباً 100 اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف نبی نہیں بنا کر بھیجا تھا بلکہ اللہ نے ان کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا تھا۔ بالاختصار میں قرآن کریم کے تقریباً سارے مقامات نہیں، وہ جو 300 سے زیادہ مقامات ہیں ان میں سے صرف 7 یا 10 مقام آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کئی ساری احادیث ہیں ان میں سے میں کوشش کروں گا صرف 7 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ آپ کو یاد بھی رہ جائیں اور مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، الیکم تم سب کی طرف، جمیعا تم سارے کے سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پہلے نبی آتے تھے، کوئی ایک بستی کا نبی ہوتا تھا، کوئی ایک علاقے کا رسول ہوتا تھا، کوئی ایک قوم کا، کوئی ایک برادری کا، یہاں تک کہ ایک بستی میں رب العالمین نے 1 سے زائد رسول بھی بھیجے ہیں۔ سورہ یاسین کا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اللہ نے اس بستی میں 2 رسولوں کو بھیجا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا، اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ ایک بستی ہے، رسول 3 ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہر نبی آتا تھا ایک مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں صرف قریش کا نبی نہیں ہوں، میں صرف مکے والوں کا نبی نہیں ہوں،
میں صرف مدینے والوں کا نبی نہیں ہوں، میں صرف عربیوں کا نبی نہیں ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں عربیوں، اجمیوں کا، گوروں کا، کالوں کا، قیامت تک آنے والوں کا اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ علاقائی نہیں، وہ قومی نہیں، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب نبی علیہ السلام قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول ہیں تو پھر کسی نئے نبی یا رسول کی ضرورت، یہ ایک آیت۔ دوسری آیت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا گئے 22واں پارہ گئے، رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، آپ کسی ایک گروہ، ایک جماعت، ایک قوم، ایک برادری، ایک علاقے کے لوگوں کو بشیر اور نذیر یعنی خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں، نذیر بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور رسول بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تیسری آیت سنیے، رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، چھٹا پارہ گئے، رب العالمین فرماتے ہیں اے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی آپ کو نبی، رسول، پیغمبر بنانے کے لیے وحی کی آپ کے اوپر، جس طرح آپ سے پہلے رسولوں کے اوپر ہم وحی کرتے رہے۔ اگر آپ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، علماء کہتے ہیں پھر الفاظ ایسے نہ ہوتے، بلکہ الفاظ یوں ہوتے آپ سے پہلے بھی نبیوں پر ہم وحی کرتے رہے اور آپ پر ویسے وحی کر رہے ہیں جیسے آپ کے بعد بھی وحی ہوتی رہے گی۔ پہلے کا ذکر تو موجود ہے، بعد والی وحی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت والی وحی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ چوتھا مقام، پہلا سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر نازل کی گئی، اور لوگوں کا اس چیز پر بھی ایمان ہے جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اب اس کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نے آنا ہوتا، وہی نے آنا ہوتا، تو یہ الفاظ ہوتے وَيُؤْمِنُونَ مِن بَعْدِكَ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ جو آپ پہ نازل کیا گیا، آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والا مومن، ہدایت یافتہ کامیاب بندہ وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، یا آپ سے پہلے اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، وہی بھی نازل کی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد نہ وحی نے نازل ہونا ہے، نہ فرشتہ وحی لے کر آئے گا، نہ کسی نبی اور نہ کسی رسول نے آنا ہے، اس لیے بات کی بات ہے ہی نہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پانچواں مقام سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عرب والوں کے لیے رحمت، عجم والوں کے لیے رحمت، صرف گوروں کے لیے رحمت، صرف کالوں کے لیے رحمت، نہیں نہیں، فرمایا ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص گروہ کے لیے رحمت نہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے تو پوری انسانیت کے لیے، اور رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے تمام عالمین کے لیے، اللہ نے رحمت بنایا۔ رحمت للعالمین کو سمجھنے کے لیے یہ 3 آیات اور بھی سن لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور بیت اللہ شریف کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بیت اللہ شریف تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اور قرآن کریم کی باری آئی، فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ بھی تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے۔ یعنی ثابت ہوا رب تمام جہانوں کا رب ہے، بیت اللہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہان والوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی اور رسول کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ چھٹی آیت، چھٹا مقام سورۃ المائدہ، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا میرے محبوب آج ہم نے اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، جتنے بھی رویے، جتنے بھی اخلاقیات، زندگی گزارنے کے طریقے اور پیش آنے والے مسائل کا حل، عبادات، احکامات، اور جس چیز کی بھی ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہے ہر دور کے لحاظ سے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اکملت لکم دینکم، انسان کی زندگی کے سارے پروگرام کو، اس کے مسائل کے حل کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین کو ہم نے مکمل کر دیا گئے۔ جب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پورا پروگرام مل گیا گئے، اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، پھر نبی رسول کی ضرورت۔ اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا۔ یہ نبوت اور رسالت والی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ فرمایا اتممت علیکم نعمتی، اس نعمت کو ہم نے تمام کر دیا گئے۔ یوں سمجھے نبوت کی گاڑی چلی تھی آدم علیہ السلام کے پاس سے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر اسی طرح چلتے چلتے یہ گاڑی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور آخری سٹاپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب نبوت کی گاڑی آئی، آخری سٹاپ ہے، مہر لگ گئی۔ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے اس نعمت کو بھی تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا تمہیں دین اسلام دینے پر۔ اسی آیت میں 3 باتیں ہیں۔ دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اور اسلام پر رب راضی ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کسی نبی رسول کی ضرورت ہے؟ آخری آیت، 7واں مقام۔ آخری کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں ہے، جو میں نے ساتھ بیان کرنی تھا۔
سورۃ الاحزاب رب العالمین فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے۔ اس آیت میں بھی تین باتیں، ایک تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا ہے، ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں نام بیان کیا گیا ہے، اور ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس آیت میں کام بیان کیا گیا ہے۔ ایک پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ نام تو یہ ہے کہ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا نام ہو گیا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے۔ رسالت اور نبوت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اس کی تبلیغ انہوں نے کرنی ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ رسول اللہ کا کام ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا مقام وخاتم النبیین، آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک تاج عطا فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، جناب موسیٰ و عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تاج عطا فرمایا ہے، وہ نبوت کا تاج تھا۔ ان کے بارے میں فرمایا وخاتم النبیین، ان کو میں نے دو تاج دیے ہیں، ایک نبوت کا تاج ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج ہے۔ خاتم النبیین کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، نبیوں میں سب سے آخر میں اینڈ میں آنے والے ہیں، تو اس کے بعد جو بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، وہ رب کا نبی اور رسول ہو سکتا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ مستقل نبی نہیں ہے، وہ ضمنی نبی ہے، وہ غیر تشریعی نبی ہے، وہ ذلی نبی ہے، وہ بروزی نبی ہے، وہ ماتحت نبی ہے، وہ تابع داری والا نبی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس اشکال اور اس ازالے کو اس طرح رد کر دیا اور اتنی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بلایا، فرمایا میرے نبی اور رسولوں میرے ساتھ ایک پختہ وعدہ کر کے جاؤ، میں تمہیں نبوت اور رسالت کا تاج عطا کر دوں، نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دے دوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری رسول آ جائے، تم نے کیا کرنا ہے یا اللہ نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر اس آخری رسول پر تم نے ایمان لانا ہے۔ نبی کا شان اور مقام تو یہ ہے، پہلے اگر کسی نبی کی نبوت چل رہی ہے، کسی رسول کی رسالت چل رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سابقہ نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، سابقہ رسول کی رسالت کا سکہ نہیں چل سکتا، تو اس پیغمبر کے آنے کے بعد کوئی نئے نبی کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے؟
نہ کوئی ذلی چل سکتا ہے، نہ بروزی چل سکتا ہے، نہ چھوٹا چل سکتا ہے، نہ ماتحت چل سکتا ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہے، رسول اللہ بھی ہے، اور صرف نبی نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 7-8 آیات یہ آپ خود یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ آئیے آپ کے سامنے میں کچھ احادیث پڑھتا ہوں۔ پہلی حدیث، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، آپ نے فرمایا میری مثال سابقہ نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی آدمی نے ایک بہت بڑا محل بنایا، گھر بنایا، بڑا عمدہ بنایا، عالی شان بنایا، بہترین بنایا، بڑا قیمتی خوبصورت بنایا، لیکن اس نے کیا کیا، ایک کونے میں ایک اینٹ لگانے کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ آنے والے آئے، جوک در جوک آئے، دیکھتے گئے، خوش ہوتے گئے، لیکن ہر ایک نے یہی اعتراض کیا، یہی سوال اٹھایا، باقی تو پورا محل بہترین بنایا گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ اس پوری کوٹھی مکان اور محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں انا صدقت موضع اللبنۃ وختم بی البنیان، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی گئی تھی وہ جگہ میں نے پر کی ہے، یعنی آپ علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں وہ قصر نبوت کا محل تھا، قصر نبوت کے محل میں ایک اینٹ کی جگہ رب نے چھوڑ دی تھی، میرے آنے سے وہ اینٹ بھی لگ گئی اور یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ جب قصر نبوت رب نے مکمل کر دیا، جگہ تو صرف ایک اینٹ کی تھی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اینٹ لگ گئی، اب کسی اور اینٹ کی گنجائش باقی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی میرے ہاں تیرا مقام ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ان کے بھائی ہارون کا مقام تھا، الا انہ لا نبی بعدی، مگر فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آج امت کا کوئی فرد یہ کہتا ہے نہیں آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، معاذ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ مخالفت کر رہا ہے۔ تیسری حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسماء، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے کئی سارے نام رکھے ہیں، ایک نام محمد ہے، ایک احمد ہے، ایک مائی ہے، ایک حاشر میرا نام ہے، ایک میرا نام محمد ہے، اور ایک میرا نام مائی ہے، یعنی مٹانے والا، میری وجہ سے اللہ نے کفر کو مٹا دیا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا نام عاقب بھی رکھا ہے، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کا معنی اینڈ میں آنے والا، آخر میں آنے والا، لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نام رب نے عاقب بھی رکھا ہے، یعنی آخری نبی۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر یہ عاقب نام رکھنا مناسب نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کا نام عاقب بھی دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین، خاتم کا مطلب آخری کہاں ہو گیا؟ خاتم کا مطلب تو مہر لگانے والا ہے، لہذا نبی علیہ السلام کی مہر سے اور نبی بھی آ سکتے ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا حضرت اگر اس کا مطلب یہ ہے تو بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی مہر سے صحابہ میں کتنے نبی بنے؟ پھر 1400 سال گزر گئے، رسول اللہ نے کسی پہ نبوت کی مہر نہیں لگائی، کوئی اس قابل نظر نہیں آیا۔ اگر
مہر لگانے کے لیے کوئی قابل نظر آیا تو قادیان کا ایک آدمی نظر آیا جس کی نہ شکل نہ عقل نہ ڈھنگ نہ رنگ، جس کا نہ دماغ نہ شعور نہ ادب نہ تمیز نہ تہذیب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر مہر لگانے کے لیے کوئی نظر آتا تو ابو بکر صدیق ہوتے، عمر فاروق ہوتے۔ اگر نبوت کی مہر سے کوئی نبی بن سکتا ہوتا تو میرے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ مطلب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر اس کا مطلب یہ ہے خاتم النبیین، نبیوں کو اپنی مہر سے جاری کرنے والا، تو اسی نبوت کا دعویٰ کرنے والے دجال کذاب غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا اور اس کی فوٹو کاپی موجود ہے، کہنے لگا میں اپنے والدین کے ہاں سب سے آخر میں پیدا ہوا، اس لحاظ سے اپنے والدین کی ہاں میں خاتم الاولاد ٹھہرا، آخری اولاد ٹھہرا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ خاتم الاولاد اگر مہر لگا دے تو اور بچہ ہو سکتا ہے؟ یہ خاتم الاولاد خود کو خاتم الاولاد کہہ رہا ہے۔ خاتم الاولاد اگر تصدیق کر دے، مہر لگا دے تو اور بھائی یا بہن ہو سکتی ہے۔ اگر خاتم الاولاد کے مہر لگانے سے اور بچہ نہیں ہو سکتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر لگانے سے بھی اور نبی، لیکن یہ معنی غلط کیا جاتا ہے۔ آپ نے خود خاتم کے کئی معنی ہیں، خاتم کے کہتے ہیں خاتم کا مطلب مہر لگانا بھی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے مہر کہاں لگائی جاتی ہے؟ اینڈ میں۔ اور جب مہر لگائی جاتی ہے اس مضمون میں مہر لگانے کے بعد کسی چیز کو شامل کرنے کی اجازت جو اجازت نہیں ہوتی، اور مہر لگ جانے کے بعد کوئی اس مضمون میں اپنی طرف سے اضافہ کرے وہ اضافہ جعلی ہوتا ہے۔ اس کام کو دجل الفریب کہا جاتا ہے، یہ کام کرنے والا زندیق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد جو بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، وہ نہ صدیق ہو سکتا ہے نہ نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود اس معنی کو متعین کر دیا، نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا کی بجائے اگر یہ لفظ بولا جائے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا تو زیادہ مناسب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے؟ لیکن آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ تو یہ نہیں کہنا کہ نبی نہیں آئے گا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں ہے۔ جب پیدا نہیں ہو سکتا پھر بن کیسے سکتا ہے؟ وقت پورا ہو گیا ہے تو قادیانیت والا مسئلہ تو رہ گیا ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ لوگ بڑے معصوم بن کر کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا کلمہ وہی ہے جو آپ کا کلمہ ہے، ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہیں، ہم بھی مسجد بناتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جاتی، ہمیں کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور جناب ہمیں مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی، ہم تبلیغ نہیں کر سکتے، ہم مظلوم ہیں، اور اس ظلم کا رونا پتہ نہیں کہاں کہاں رو رہے ہیں۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، اور آپ ساتھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں میرے بھائیوں، یہ قادیانی لوگوں کا اور احمدی لوگوں کا، مرزا غلام احمد کے پیروکاروں لوگوں کا یہ دجل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے ہمارا کلمہ اور ہے اور ان کا کلمہ اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں، اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو وہ حوالے دیکھ سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر نے کہا ہے، کلمۃ الفصل میں لکھا ہے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ جب مرزائی کلمہ پڑھتا ہے اور کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مراد مرزا غلام احمد ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں ہوتے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے داموں کو لیا جائے، اس کی سیرت کو لیا جائے، اس کے کردار کو لیا جائے،
اس سے جھوٹا، اس سے بد کردار آدمی اور اس سے خائن اور دجال دنیا میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بے شمار دعوے کے دلائل بھی موجود ہے، کسی کو تفصیل چاہیے لے سکتا ہے۔ اگر میرے بھائی اور نوجوان ساتھیوں آپ سے گزارش ہے، آج کل سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر میں ریسرچ کر رہا تھا، یہ لوگ اسلام کے نام پر لوگوں کے ساتھ دجل کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں۔ اور آج میں نے دیکھا کچھ چینل بنائے ہوئے ہیں، ٹرو اسلام، ریئل اسلام، اسلامک انفارمیشن، اور اسی طرح فیضان ختم نبوت، تاکہ مسلمان اس پیج کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان تک ان کا جھوٹا پیغام پہنچتا جائے۔ یعنی یوں سمجھیں شراب کی بوتل کے اوپر جام شیریں آب حیات زمزم فلاں فلاں لکھ دیا گیا ہے اور اندر گمراہی ہے۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، وہ لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان فتنوں سے اجتناب کریں، ان سے بچیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی شروع میں اس نے کہا تھا میں مسلح ہوں، لوگوں کی اصلاح کرنے لگا ہوں، اور اس کے بعد اس نے کہا جس امام مہدی نے آنا تھا میں وہی امام مہدی ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کا نام تو محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا، تیرا نام تو غلام احمد ہے، تو مہدی تو بن نہیں سکتا، یہ پہلی نشانی میں ہی جھوٹا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، میں وہی عیسیٰ ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا تو عیسیٰ کیسے بن گیا؟ اس کی ماں کا نام تو مریم تھا اور تیری ماں کا نام تو چراغ بی بی ہے، اور پھر تو عیسیٰ بن مریم کیسے بن گیا؟ حوالہ ایسا ہے، بتانا ضروری ہے، اور کفر بیان کرنا بچانے کے لیے بیان کفر نباشد، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ایسے لوگوں کی باتوں کو نقل کیا ہے۔ اور ایسی بات ہے کشتی نوح اس مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اور ایسی کھچ اس نے ماری ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ ایک حوالہ ہی اس کے باطل اور جاہل اور ظالم اور دجال ہونے کے لیے کافی ہے۔ کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ، میرے رب نے میرے ساتھ وہی معاملہ کیا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کشتی نوح کا صفائی کافی ہے۔ کہتے ہیں پھر 9 مہینے میں 9 مہینے کے لیے مریم بن گئی، اور پھر 9 مہینے میرے پیٹ میں عیسیٰ رہا، اور 9 مہینے کے بعد پھر میں مریم سے عیسیٰ بن گیا۔ کیا یہ بندہ نبی کہلانے کے لائق ہے، رسول کہلانے کے لائق ہے، جو نعوذ باللہ اللہ کے اوپر ایسا الزام لگائے، ایسی بد تہذیبی کہے خدا نے ایسے کیا، میں بیوی بن گئی، حمل ٹھہر گیا، میں مریم تھی، بیٹا پیدا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ساری باتیں جھوٹ اور خیال ہیں۔ میں تو کہتا ہوں نبی رسول پیغمبر مسلح مسیح موعود تو دور کی بات ہے، یہ نارمل انسان بھی ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قادیانیت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہا جاتا ہے قرآن بھی ہے کہ نہیں، ان کی کتاب ایک تذکرہ کے نام سے موجود ہے، جس میں ان کے مرزا ملعون کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھی ہوئی ہے، اردو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی وحی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فرشتہ وحی لے کے آتا تھا اس کا نام جبریل تھا، اور اس کے پاس جو وحی لے کے آتا تھا خود کہتا اس کا نام تھا ٹیچی۔ اور وحی کیا ہے؟ ڈگوسلے ہیں۔ ٹیچی نے مجھے آ کر کہا مسٹر غلام احمد یور اللہ سیز آئی لو یو، یہ وہی ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس نے پیشگوئیاں کی، پیشگوئیاں بھی سچی ثابت نہیں ہوئی۔ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا محمدی بیگم، اس کو پسند آ گئی، اس نے کہا کہ آسمان سے رب نے حکم دیا ہے کہ محمدی بیگم سے نکاح کرو، اور وہ محمدی بیگم کے گھر والے وہ تو مسلمان تھے، اس نے کہا تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، ہم تو رشتہ نہیں دیتے۔ پھر ڈرانا شروع کر دیا، دھمکانا شروع کر دیا، رشتہ نہیں دیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اس بچی کی شادی کر دی، جھوٹا ثابت ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں، وہ جو وہی نازل ہوئی تھی اس میں یہ نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ ہی نکاح ہوگا، اس میں یہ بھی تھا یہ کسی جگہ نکاح کرے گی، اس کا شوہر مر جائے گا، پھر تیرے نکاح میں آئے گی۔
اس کو کہتے تھے یہ تھی آسمانی منقوہ، آسمان پہ نکاح ہو چکا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ملتان کے علاقے مخدوم رشید کے ایک آدمی غالباً جس کا نام سلطان تھا، اس کے ساتھ نکاح کیا، اور جناب وہیں پہ اس نے بچے پیدا کیے، مرزا مر گیا، اور مرزے کے بعد 40 سال تک اس محمدی بیگم کا شوہر زندہ رہا۔ ہر لحاظ سے وہ جھوٹا ثابت ہوا، ہر لحاظ سے جھوٹا، لیکن پھر بھی کہتا ہے اس کی تذکرہ پڑھی جائے منہ کلیجے کو آتا ہے۔ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میرے بارے میں نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے بارے میں نازل ہوئی، خاتم النبیین نعوذ باللہ میرے بارے میں نازل ہوئی، اور کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے، کہتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دین کے ڈاکو ہیں، ان سے بچیے۔ اور اگر مجمع میں کوئی میرا ایسا بھائی موجود ہے جو مرزا غلام احمد قادیانوں کو فالو کرتا ہے، میں اس کو دعوت اسلام دیتا ہوں، میرے بھائی اپنی آخرت کی فکر کر، اور پیارے انداز میں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ قرآن و سنت کو سٹڈی کریں، اور اس سے بڑی چیز ہے آپ کسی کے ساتھ بحث نہ کریں۔ کوئی قادیانی کوئی مرزائی آپ سے بحث کرتا ہے، اسے کہو کہ مرزا کی سیرت کی کتاب مجھے دے دو، ہم اپنے رسول کی سیرت کی کتاب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مر تو جائے گا، سیرت المہدی نام کی کتاب نہیں دے گا، کیونکہ اس میں سیرت کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو کوئی 100 سے زیادہ تو بیماریاں تھیں، نبی ایسے ہوتے، اس کو عقل ہی نہیں تھا، جوتی الٹی پہن کے چلے جاتے تھے، پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف تھی، ہر وقت جیب میں وہ ڈھیلے رکھتے تھے، شوگر کے مریض تھے، ڈاکٹر نے کہا دوسری جیب کے اندر گڑ بھی رکھا کرو، اتنی سمجھ نہیں تھی کہ گڑ کی جگہ وہ ڈیلے کھا جاتے تھے اور ڈیلوں کی جگہ گڑ استعمال کرتا تھا، کہ نبی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ سارے حوالے ان کی کتابوں کے ہیں، روحانی خزائن جو کئی جلدوں میں ہے، آپ ان سے مطالبہ کریں ہمیں روحانی خزائن دیں، سیرت المہدی دیں، یہ 2 کتابیں ہمیں دیں، وہ نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو آپ پہ انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، خصوصی طور پر یہ قادیانیت کو جو فتنہ ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔